دوستو پچھلے حصے میں ہم نے آپ کو میڈیوسا کے بارے میں کافی تفصیل سے بتایا۔ یہ یونانی تاریخ کا ایک افسانوی کردار ہے جس کے سر پر بالوں کی جگہ خطرناک سانپ لہراتے تھے اور جو کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پتھر کا بن جاتا تھا۔ لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ وہ مردوں کو جہاں بھی دیکھتی انہیں پتھر کا بنا دیتی؟ اس بارے میں یونانی رائٹر بتاتے ہیں کہ میڈیوسا کسی دور میں ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش لڑکی ہوا کرتی تھی جو اتھینا دیوی کے ٹیمپل میں خدمت گزار تھی۔ جس پر پوسائیڈن کی نظر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا اور اس کو زبردستی اپنی جنسی ہوس کا شکار کر لیا۔ جب اتھینا دیوی کو میڈیوسا کے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا تو اس نے میڈیوسا کو شراب دیا، جس کی وجہ سے میڈیوسا کے بالوں کی جگہ سانپوں نے لے لی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی۔ جو بھی کوئی مرد میڈیوسا کی آنکھوں میں دیکھتا تو وہ پتھر کا ہو جاتا، اور یہ کام کئی صدیوں تک چلتا رہا۔ اور ایک بار پرشیس کو، جو کہ یونانی ہیرو تھا، اس کو بھیجا جاتا ہے اور وہ آئینے میں دیکھ کر میڈیوسا کا سر قلم کر دیتا ہے۔ بعد میں یہ سر مختلف جنگوں میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ تو وہ تعارف تھا جو آپ کو پچھلے حصے میں ہم نے بتایا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس واقعے کی حقانیت کی طرف جائیں، ابھی تک جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے کہتے ہیں RJ ایمان علی اور بڑھتے ہیں اس واقعے کی حقانیت کی طرف۔ کسی بھی ذی شعور انسان کے لیے اس پر یقین کرنا ناممکن ہے، لیکن کسی بھی دیو مالائی یا افسانوی کہانیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری مخلوقات اس خطہ زمین سے مٹ چکی ہیں، اس طرح ماضی میں بھی عجیب الخلق مخلوقات رہی ہوں گی جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ میڈیوسا سے بھی ملتی جلتی کوئی مخلوق اس دنیا میں رہی ہو اور وہی ان تمام کہانیوں کا ماخوذ ہو۔ اور ہم میڈیوسا سے جڑے جس حقیقی واقعے کا ذکر آج کرنے جا رہے ہیں وہ انفیکٹ سلطان عبد الحمید پر لکھی گئی کتاب The Confidential and Unknown Secrets of سلطان عبد الحمید خان میں درج ہے۔ اس کتاب میں سلطنت عثمانیہ کے آخری بااثر سلطان عبد الحمید خان کی زندگی میں پیش آنے والے پر اسرار واقعات تحریر ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب 1456 عیسوی میں اٹلی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے سلطان محمد فاتح سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کا تعلق فری میسن تنظیم سے تھا۔ اس ملاقات کے لیے انہوں نے وہاں موجود سفیروں کی خدمت میں قیمتی تحائف بھی پیش کیے تاکہ ان کی ملاقات سلطان سے کروائی جا سکے، لیکن سلطان نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن وہ باضد تھے اور ملاقات کیے بنا واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو ان کے بے حد اصرار پر سلطان نے اپنے وزیر اعظم کو ان سے ملاقات کے لیے بھیجا، اور اس طرح وہ سلطان سے انڈائریکٹلی ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ قسطنطنیہ کی زمین کے نیچے ایک قدیم ندی بہتی ہے جسے آج کے دور میں بیسیلکا سسٹن کہا جاتا ہے۔ اس قدیمی ندی میں اتنا خزانہ دفن ہے کہ جس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اس تنظیم نے بتایا کہ وہ اس خزانے کو ڈھونڈنے میں سلطان فاتح کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ان کی شرط تھی کہ انہیں وہاں جانے اور مکمل تحقیق کرنے کی اجازت دی جائے، اس لیے وہ سلطان سے مل کر ہی تحقیق کر سکتے ہیں۔ جب سلطان ملاقات پر راضی ہو گئے تو انہوں نے بتایا کہ بیسیلکا سسٹن میں بیش بہا خزانے موجود ہیں، ہمیں ان خزانوں سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہاں ایسی پتھر کی قبر بھی موجود ہے جو وہاں موجود تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، جو کہ اس وقت آپ کی قید میں ہے۔ لیکن سلطان نے قسطنطنیہ میں رہنے اور تحقیق کرنے کی اجازت انہیں نہ دی، بلکہ بیسیلکا سسٹن کی سیکیورٹی اور بڑھا دی۔ اس طرح فری میسن کے یہ لوگ ناکام ہو کر واپس اٹلی لوٹ گئے، لیکن سلطان عبد الحمید کے دور تک یہ تنظیم بہت زیادہ مضبوط اور اثر و رسوخ والی بن چکی تھی، اور اس تنظیم کی فیور میں بولنے والے کچھ لوگ سلطان کے پارلیمنٹ میں بھی موجود تھے۔ اس لیے ایک بار پھر اس تنظیم کے کچھ لوگ سلطان عبد الحمید خان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سلطان سے میڈیوسا کی خبر تک رسائی چاہی۔ تو سلطان عبد الحمید خان جو تاریخ کے پر اسرار واقعات میں دلچسپی رکھنے والے انسان تھے،
وہ پہلے ہی اس قبر اور اس تنظیم کی اس میں دلچسپی سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا سلطان نے اپنے سب سے قابل انٹیلیجنس آفیسرز کو منتخب کیا تاکہ پرسنل تحقیق کی جا سکے۔ کتاب کے مصنف اوکتان کیلس نے لکھا ہے کہ جب سلطان نے اس میڈیوسا کی قبر کو کھلوایا تو وہاں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس قبر میں ایک سانپ کی شکل والی مخلوق کو ممی کی صورت میں رکھا گیا تھا اور جس کا زیادہ تر حصہ گل سڑ چکا تھا۔ سلطان عبد الحمید خان نے وہاں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے۔ چونکہ سلطان عبد الحمید خان سیاست کے ماہر بھی تھے، انہوں نے اس قبر اور اس کی دریافت کو ایک پریس ریلیز کے ذریعے لوگوں میں ظاہر کر دیا اور اس میں موجود ممی کو نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا۔ جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور سلطان عبد الحمید خان کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا، تب ان کے قریبی ساتھی نے میڈیوسا کی نئی قبر کا راز فاش کر دیا اور فری میسن کی صدیوں پرانی تلاش مکمل ہو گئی۔ میڈوسا کی یہ قبر ترکی کی مشہور تاریخی مسجد ملا فناری عیسیٰ کے مقبرے کے قریب موجود ہے، لیکن آج یہ اندر سے خالی ہے، جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سیاح آج بھی آتے رہتے ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک سانپ خود کو انسان کی شکل میں تبدیل کر سکتا ہو؟ اس کے بارے میں تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن دنیا پر جن لوگوں کا کنٹرول ہے وہ آج بھی سانپ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر آدھے سانپ اور آدھے انسان کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کو سٹیٹس کا نام دیتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا آر جے ایمان علی۔